ورحمن الرحیم وستر علیہم غفار ذنوب، وہ جو تمام تر عظمتوں کا مالک ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جتنا وہ لائق شکر ہے، اور محمد وآل محمد پر درود بھیجتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھی بھیج رہا ہے، اس کے ملائکہ بھی بھیج رہے ہیں، اور مومنوں کو بھی حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، محمد پروردگار ہم پہ اپنے احسان جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یقیناً ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس کی ہر نعمت کا شکر ادا کر سکیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ ہمارا کام شکر ادا کرنا ہے، عطا کرنا اس نے اپنے ذمہ دیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے میں دوں گا، تم بس مجھ سے مانگو۔ ہاں تم مانگنے والے بنو، دینا اسے آتا ہے، وہ دیتا ہے۔ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں محمد وآل محمد کی محبت کی نعمت عطا کی ہے، جو ہمیں دنیا میں بھی کام آ رہی ہے کہ ہم ہر اس برائی سے بچے ہوئے ہیں۔ جب برائی کی طرف ہاتھ بڑھتا ہے تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اے بندہ خدا تو محمد وآل محمد کا ماننے والا نہیں، اے بندہ خدا تو علی کا محب نہیں، تو یہ گناہ کرے گا، تو یہ محبت جو ہم دعوی محبت کرتے ہیں، حقیقت محبت میں ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، وہ درجہ ہی بڑا بلند ہے۔ یقیناً اس دعوے میں بھی ہمیں نجات کا رنگ دکھائی دیتا ہے اور ہم برائیوں سے بچ رہے ہیں، اور پھر یہی ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے آخرت کی نجات کا سبب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے دل میں صرف ایک محبت رہ سکتی ہے، یا خدا کی رکھ لو یا کسی اور کی رکھ لو۔ یقیناً یہ محمد وآل محمد یہ خدا کے ہی بندے ہیں، اور خدا کی معرفت حاصل کرنے میں سب سے پہلے اگر کس نے کردار عطا کیا ہے تو یہ محمد وآل محمد کی ہستیاں ہی ہیں، جو جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ خدا ہے کون، انہوں نے بھی پہچانا ہے کہ ہاں جی خدا ہے کون، اسی وجہ سے ہم خدا کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اور پھر محمد وآل محمد کی معرفت ہمیں عاشق بنا دیتی ہے، اور پھر ہم ممدد کے اس مرحلوں پہ پہنچتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے رسول خدا سے جو تقاضا کیا تھا کہ اے حبیب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور پھر ہم اس منزل تک پہنچتے ہیں کہ ہم ان کے عشق میں فنا ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں ہر طرف حق اور سچ ہی دکھائی دیتا ہے، پھر نہ زندگی کی فکر ہے اور نہ موت کی فکر ہے۔ ہم موت پہ جان کے گر جائے یا موت ہم پہ آن پڑے پرواہ نہیں۔ دنیا والوں نے دیکھا کہ اگر کوئی مطمئن اس دنیا میں عرض میں کوئی قوم ہے تو وہ صرف علی والے ہیں، اور علی کے ماننے والے، اور اس مرتبے فکر کے وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ خدا کے حضور اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، عظمتیں بھی ہیں، دم بھی رکھتے ہیں کہ ہاں جی یہ نوعت ہیں، کہ ہاں جی خاک نشین ہے، اور اتنی زحمتیں اور اتنی جو ہے ان کی کاوشیں، اس کے باوجود وہ ہم لوگوں سے ایسے ملتے ہیں جیسے بالکل ان جیسے ہیں۔ ہمارے سامنے علماء کرام کا کردار ہے جنہوں نے علوم محمد وآل محمد کو سیکھا اور اس پہ عمل کیا۔ آج کسی بھی مسجد دینی کے بیرونی پہ جا کے دفتر میں جا کے دیکھ لے، وہی اگر سستانی صاحب کو اٹھا کے دیکھ لے، 20 سال پہلے اگر کسی نے عمدت آ کے ان کی زیارت کی ہے تو وہی کمرہ ہے، وہی کارپٹ ہے، وہی جگہ جہاں پہ وہ بیٹھتے تھے وہی ہے۔ اور علماء کرام نے کتنے مراجعان نے حج نہیں کیا، بچہ اتنا مالکی ہے کہ وہ مستطیع ہوں کہ ان پہ حج واجب ہو، اور زیادہ تر مراجعان کو مومنین نے اپنی نیابت میں بھیجا ہے، ہماری نیابت میں آپ تشریف لے جائیں۔ عزیزان گرامی، دل میں ایک محبت کو بسائیے، اور اس کو مسلسل چیک اپ ہونا چاہیے
کہ میں اپنے دل میں جو محبت رکھتا ہوں یہ خالصتاً للہ ہے یا غیر اللہ. ہاں اور نہ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا ہے یا نہیں، ہاں اور نہیں ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. ہاں اسی طرح ایک دل میں اللہ کی محبت ہو سکتی ہے یا غیر اللہ کی محبت ہو سکتی ہے. جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، یہ سارے رشتے، یہ ماں باپ، یہ بہن بھائی، یہ عزیز و اقارب، یہ مال دولت، یہ کثرت اولاد، یہ تمام طرف رزق و برکت سب خدا کی طرف سے. حق بنتا ہے محبت بھی اسی سے کی جائے اور ہر اس چیز سے محبت کی جائے جس سے خدا محبت ہے. اور ہم سے نہیں، آئمہ نے بھی یہ تقاضا کیا کہ ہمارا شیعہ وہی ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے. اپنے اندر جھانکنا ہے اور میں نے کہا کہ ٹیسٹ کرنا ہے. اگر تو اللہ کی محبت دکھے تو خدا کا شکر ادا کرنا، اور اگر نہ دکھے تو پھر اپنے اوپر تھوڑی سی محنت کر کے، تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے، خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کر کے، گڑ گڑا کے خدا کے حضور توبہ کر کے، خدا سے مدد مانگ کے خدا کے ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. پروردگار نے ہمیں جہاں اتنی زیادہ اپنے محبوب ہستیاں پہچانی اور محمد والے محمد کے تسلسل میں ہمیں کتنے ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں کہ جہاں پہ محمد و آل محمد اسمت کبریٰ پر فائز ہیں تو کتنی ایسی ہستیاں ہیں جو اسمت صغریٰ پر فائز. میری مراد وہ آقا ذاتی اور جس کو شریعت الحسین کہتے ہیں، جسے ثانی زہرا کہتے ہیں، جسے عابدہ آل علی کہتے ہیں، جسے عالم غیر معلمہ کہتے ہیں، جسے جبل صبر کہتے ہیں، جسے بقائے مشن حسین کی محافظہ کہتے ہیں. یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے کربلا کو پال کے دیا. اگر کربلا واقع نہ ہوتی تو ہمیں جناب سیدہ کی معرفت ہی نہ ہوتی، پتہ ہی نہ ہوتا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا وجود اس دنیا میں ہے بھی کہ نہیں. یہ وہ ہستی ہیں کہ کبھی گھر سے باہر نہیں آئی اور امیر مومنین کا ہمسایہ ہے، کہتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ علی کے گھر کوئی اس کی بیٹی بھی ہے. سمجھنا کبھی گھر سے نہیں آیا اور پھر کیا ہاتھ پہ ہاتھ کر کے بیٹھی نہیں ہے عالم غیر محمد اس میں امام معصوم مہر لگا رہے ہیں اور امام مبارک سے کاٹنے گئے. امام نے فرمایا یہ آمد کی آنتی بحمدللہ عالم تو غیر معلومہ. اب الحمدللہ آپ کو پڑھانے کی ضرورت نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھاتی ہیں. اور عابدہ ہماری مسئولات کو تو معرفت نہیں ہے نا، ہم تو صرف سننے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں. ہم نے کبھی اس رستے کو جانے نہیں. ذرا دیکھا جناب زینب سلام اللہ کا کردار زینب کیا ہے کہ مکہ میں رہی تو پھر کردار زینبی ادا کرتی رہی، مدینہ میں رہی تو پھر کردار زینبی ادا کرتی رہی. پورا کربلا پار کے پوس کے فرمان چڑھا کے جناب زینب نے مولا حسین کو دیا. عباس سے لے کے علی اصغر تک اگر لے لیں جو چل سکتا ہے، بول سکتا ہے، ہر ایک کی تربیت یہ ہے کہ جہاں تم کا مطالعہ اور شخصیت کا تو یہ الفاظ سب میں ایک ہے کہ مولا حسین کے چہرے کی طرف کوئی نہیں دیکھتا تھا، نظر قدموں میں ہوتی تھی. وجہ کیا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ جناب امام حسین حجت خدا ہے، وقت کے امام ہے اور وقت کے امام کی اطاعت ایسے کی جاتی ہے جیسے عباس نے کر کے دکھایا. بہت لگی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے آج سے آمدانہ پڑھتے السلام
ذالک العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، اے اللہ کے مطیع، اے رسول خدا کے مطیع، اے علی بن ابی طالب کے مطیع، اے حسن و حسین کے مطیع، تجھ پہ ہمارا سلام۔ اور کہہ رہا ہے امام معصوم کے الفاظ، اس سے بہت بڑی عظمت کی بات اور عجیب بات ہے۔ ذکر جناب زینب کا کر رہا تھا، برستا ہو گیا۔ اسمدہ نے کہا یقیناً کچھ آنکھوں نے یقیناً اپنے جو ہے عبادت کر لی ہے، اس سے نہیں کرا دی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کے اندر جب سے تفسیر دیا ہے، قرآن پڑھایا ہے اور کتنوں کو احکام کا درس دیا ہے اور اپنا جو ہے منصب کردار جو زینبی ہے اس کو بھرپور طریقے سے ادا کیا۔ اور کربلا اگر آج آباد ہے یا آج کربلا کا ذکر ہے یا کربلا کے اندر کی ہے کہ قربانی اگر آج زندہ ہے اور نام خدا باقی ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی اس کردار زینبی کی مدد واقعی ہے کہ جو انہوں نے وہاں پہ نبھایا ہے۔ اور شہید کے بعد جب پیش کیا گیا کہ یہ سارا کنبہ جو ہے کربلا میں کاٹ دیا گیا تھا، ان کے بوڑھے مار دیے گئے، ان کے بزرگ مار دیے گئے، ان کے جوان مار دیے، ان کے بچے ہم نے مار دیے، ان کے اسباب سارے لوٹ لیے، ان کو کوفہ شام تک ہم گسیل کے لے کے آ رہے ہیں اور یہاں تک کہ جب شام پہنچے 3 دن تک اس لیے صرف کھڑا رکھا کہ وہاں پہ ابھی جو ہے دربار سجا ہے۔ کہاں بدول ذاتیاں اور کہاں دربار۔ امام حسین کی شہادت جناب زینب کے لیے اتنی سخت نہیں تھی، وجہ کیا تھی؟ کیونکہ مشن کو لے کے چلے تھے، پتا تھا حسین نے شہید ہونا اور زینب نے بچانا۔ یہ بچپن کی تربیت ہے، کبھی یہ گمان نہ کیجئے گا کہ امام حسین کے تو غم کا سب کو پتا تھا کہ کربلا میں اس نے ذبح ہو جانا ہے۔ جناب زینب کو بھی پتا تھا کہ ہاں ایسے ہی حسین کا خون نہیں بچنا، بلکہ مجھے درباروں میں خطبے دینا پڑیں گے، مجھے وکالت کرنی پڑے گی۔ اسی وجہ سے جناب زینب زندہ رہی نہیں جو کربلا میں بتاتی، کیونکہ کردار جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے باپ کا بیٹی کے ساتھ کیسا یہ بھی بتا دیا تھا، بیوی کا شوہر کے ساتھ کیسا یہ بھی بتا دیا تھا، ایک ماں کا اولاد کے ساتھ کیسے ہوتا ہے یہ بھی بتا دیا تھا۔ ایک کردار بچ گیا تھا، اس کردار کو دنیا کو دکھانے کے لیے اللہ نے جناب سامی زہرا حضرت زینب عالیہ کو اس دنیا میں بھیجا کہ ہاں بہن کا کردار بتا کے بتا دو ایسے ہوتی ہے بہن۔ السلام علیکم۔ ایک شخصیت ہمارے لیے پورا بات علم ہے، اور کربلا سے جب یہ کوفہ پہنچے تو یہاں میں بی بی نے اپنی عظمت اور جلالت اور اختیار کو بتایا، اور سوالات نے 1.5 لاکھ اور 1000 لاکھوں کا مجمع میں جب امام حسین کا سر اٹھانے والے لائن میں اس کوفے کے بازاروں کی بھیڑ کے اندر جب اسے سمجھ نہ سکا کیا جان کے اس نے عمل کیا، اس نے امام حسین کے اس میرے والے سر کو گرا دیا۔ جان کے یہ جانے سے سر حسین کوفہ کے بازار میں گرا ہے، جناب زینب کانپ گئی۔ ابن زیاد سے کہتی ہے زیاد تو حسین کی عظمت کا ماننے والا ہے، جاننے والا ہے، ہاں ظلم تو نے کر لیا، اب یہ ظلم تو نہ ہونے دے۔ اچھا تو نہیں کہتا مجھے میں لوگوں سے کہہ کے ذرا خاموش ہو جاؤ، میں خطبہ دیتی ہوں، ان کو عظمت حسین بتاتی ہوں، لیکن کہتا ہے تو یہاں قیدی بن کے آئی ہے، آقا یادی نہیں۔ اور پھر جہاں کتابوں کا مطالعہ کرو دیکھو راوی کہتا ہے کہ پھر
صرف انسان خاموش نہیں ہوئے، حیوان خاموش نہیں ہوئے، بلکہ اونٹوں کے گردن میں بندھی ہوئی وہ گھنٹیاں بچنا بند ہو گئی۔ بی بی نے ایسا خطبہ ارشاد کیا کہ ہر طرف گریا تھا۔ ایک نقشہ بدل کے رکھ دیا، اور جب لئی ابن سعد کے پاس گئی تو اس وقت اس لئی نے جب یہ سوال کیا تھا کہ تم نے حسین کو جو اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ہے تیرے نزدیک وہ کیسا ہے؟ اس کا کہنا تھا یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے نظر کیا اللہ کا روانا۔ تو بی بی نے کہا منائے تو اللہ جمیلہ، میں نے اللہ سے خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں۔ سرگرمی یہ وہ بی بی ہے جب شام پہنچی ہے تو سارے رستے جو ہے یہ بی بی نہیں ہوئی ہیں، بلکہ صبر اور تحمل اور اپنے مقصد کو سامنے رکھ کے بی بی نے ایسے اقدامات کیے ہیں کہ لوگ ڈر رہے گئے کہ ایک مزدور اب یہ خطبہ جو بی بی نے ارشاد کیا ہے اور وہاں بیان کرتے ہیں کہ دو وجہ تھی کہ لوگ خاموش ہو رہے تھے۔ کہا ایک وجہ یہ تھی کہ آج سے پہلے کسی مزدور نے خطبہ نہیں دیا تھا، اور پہلی خاتون تھی جو کردار کی بھی مالک، علی کے کردار کی مالک تھی، اور اس وقت لہجہ بھی علی کا لہجہ تھا۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ جو بی بی کے دو خطبات ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک کوفہ کا خطبہ، ایک شام کا خطبہ، اگر خدا نہ خواستہ یا وقت کو پیچھے پڑتا تو رسول خدا کو بنفس نفیس ان دو مقامات پر اسی موقع پر خطبہ دینا پڑتا تو انہی خطبات کو ارشاد فرماتے۔ علماء اہل علی کا لقب، اور یہ ہستی وہ آئی کہ جب شام پہنچی عرض کے 3 دن کا دربار اسی لیے اس کے انتظار میں تھا کہ ہاں جی وزیر آ جائے، مشیر آ جائے، ہاں لوگ جو باقی 3 بڑے اعظموں پہ حکومت اس طرح ہوگی، اور نشستیں مقرر ہوتے 3 دن لگ گئے، دربار سے 3 دن لگ گئے۔ اب بی بی سلام اللہ علیہ کا کردار یہاں پہ دیکھیے کہ جدید نے جب دربار سجا لیا اور اپنی سب سے بڑی فتح کا جشن منانے لگا تھا تو یہاں پہ اس نے کہا کہ آئیے قیدی آئیں گے، جاؤ حشر دیکھیں گے، میرے 700 سردار جو جن کی نشستیں میں نے بنائی ہیں، یہ بڑے بڑے سردار تماشائی ہزاروں میں جو کٹھے میں نے کر لیے ہیں، ہاں روح تقدبہ سے متاثر ہو کے اپنے آپ کو میرے سامنے گرا دیں گے اور میری منت سماجت کریں گے کہ کسی طرح ہمیں ادھر سے ہماری جان اور ہماری کسی طرح آبرو محفوظ ہو جائے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ اس کی تمام تر حسدیں اور آنسوں پہ پانی پھیر کے یہاں پہ اپنے آپ کو علی کی صادر بیٹی بنا کے لہجہ علی کے اندر خطبہ ارشاد فرما کے اس کی اوقات بتا کے کہہ دیا کہ تو کون ہے، ہم کون ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ رسی کے اندر جو ہے جن کے گلے بندھے ہوئے ہیں ان کو کھینچ کے ہر طرف پھیلایا بھی جاتا ہے، باقی بازی اور ہر طرف نعرہ تکبیر چلتے رہے۔ گرامی جناب زینب نے وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی وکالت کی ہے، اور یہ وہی وکالت ہے جس کو بیوی نے جس کثیر کو کربلا کے اندر اٹھایا گیا تھا، جس جنگ کو کربلا میں شروع کیا تھا، اس کی فتح اور شکست کا اعلان صرف رہ گیا تھا، یہ یزید میں کرنا تھا۔ بیوی نے ساری اس کی کیے کرا کے پانی پھیر کے فاتح شام کا لقب حاصل کیا۔ آج بھی شام جاؤ تو السلام علیکہ یا کہتے ہیں اہلا بکم بشبے مدینہ سیدہ زینب، آپ کو جناب زینب کے وطن میں ویلکم کہا جاتا ہے۔ اسجان گرامی کردار زینبی اپنانے کی ضرورت ہے، صرف پڑھنے کی نہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کو اگر آپ دیکھ لیں ان کے
اوڑھنا بچھونا دیکھ لیں، سب گرامی پھر کہاں جائیں گے؟ ہم لوگوں کو رسول اللہ کی یہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے کہ ایک شخص عورت جو ہے 4 مردوں کو جہنم پہنچ جائے گی۔ کون؟ ایک عورت جس کا باپ زندہ ہے اور بیوی اس کی بیٹی جو ہے اس پہ ولایت ہے، اس کا پتی ہے، اور وہ بے رضا ہو کے بالوں کو غیر کے سامنے دکھاتی ہے، صرف اس بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو، کیونکہ اس نے روکا نہیں، جہنم میں بھیج دیا۔ اور پھر بیٹے کو کہ ماں کو منع کر سکتا تھا، منع نہیں کیا، اس کو ٹوک سکتا تھا، ٹوکا نہیں، اسے ریکویسٹ کر سکتا تھا، اگر رکی نہیں، ہاں بیٹا بھی جہنم۔ اور پھر بھائی کہ ہاں اس پہ رستے روک سکتا تھا، اس کو ٹوک سکتا تھا، اس نے ٹوکا نہیں۔ اسی طرح شوہر، ہمارے یہاں پہ عمل الٹا ہے کہ باقاعدہ شوہر اپنی بیویوں سے یہ تقاضا کرتے ہیں، تم پرانے خیالات کی میرے اسٹیٹس میں نہیں آتی ہے، تجھے کیسے میں لوگوں کے سامنے لے کے جاؤں، میری انسلٹ ہوتی ہے۔ سامنے گرامی کس فکر میں ہم کہاں پہ جی رہے ہیں؟ ہمیں اپنی قبر کا کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ ہمارے اس عمل سے ہماری آخرت خراب ہوتی ہے، اور وہ چیز ایسی ہے کہ ہاں اللہ کا لوگ انکار کرتے ہیں، موت کا انکار آج تک کسی نے نہیں کیا۔ عزیزان گرامی آج بھی کردار زینبی کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو محکم کیجئے، احاطہ کیجئے، اپنے قبر کو روشن کرنے کے لیے اس میں جتنا آپ نے وقت گزارنا ہے اس وقت کے لیے اپنے آپ کو گزارنا، جو ہمارے پاس انتہائی قلیل ہے۔ ہر جمعے کے خطبے میں اعلان ہوتا ہے کہ ذاتنا قلیل ہے، سفر طویل ہے، اس کے لیے آمادہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ وہ اسرائیل جو ہمیشہ سے فتنہ فساد کا بانی بھی رہا، سرپرست بھی رہا، منبع بھی رہا، پھر سے اپنے عہد و پیمان کو توڑ رہا ہے۔ آیت اللہ عظمہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے آج سے بہت عرصہ پہلے کہہ دیا تھا کہ صرف مسجد اقصی تک یہ محدود نہیں رہے گا، بلکہ یہ ہر مسلمان ممالک تک پہنچے گا، اور امریکہ اس کا بڑا پٹھو ہے، اور اس کا بڑا جو ہے وہ خادم ہے، وہ اس سے بڑا شیطان ہے۔ آج وہ وعدہ خلافی پھر سے کر رہا ہے، پھر سے وہ مظلوم فلسطینیوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور قتل و غارت کا بازار عام ہے۔ آواز اٹھائیے اور جو ہے پروردگار آپ سب کو حق کے لیے آواز اٹھانے والوں میں قرار دے۔ یقیناً جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ حق کے ساتھ جب جاؤ، مظلوم کے حامی ہو جاؤ، ظالم کے خلاف ساری دنیا اگر تمہاری چھن جاتی ہے، صرف تو بیٹے اللہ نے جناب زینب جناب عبداللہ کو دیے تھے۔ آج آپ کہیں پہ جناب زینب کی اولاد دکھائی نہیں دیتی، جو تھا وہ راہ خدا نے حسین کے اوپر نچھاور کر دیا۔ یا زہرا یا زہرا